بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا یکم شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ آپ کے والد کا نام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو کہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ آپ کا لقب دنیا و آخرت میں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جناب علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 5 اولادیں ہیں جن کے نام ہیں حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا اور حضرت محسن علیہ السلام۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا مولا حسین علیہ السلام سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں تو خاندان نبوت و رسالت کی رونق میں اضافہ ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیٹی کی آمد سے بہت خوش تھے۔ خاندان نبوت میں یہ رسم تھی کہ بچے کا نام خاندان کا بزرگ رکھا کرتا تھا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ بابا سفر پر ہیں، اس بچی کا نام کیا رکھیں؟ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کروں گا کہ وہ سفر سے واپس آ کر اس بچی کا نام رکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے سفر سے لوٹنے کا انتظار کیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے فاطمہ کو بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام آپ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچے میرے بچے ہیں، لیکن ان کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور میں انتظار کروں گا کہ خدا اس بچی کا نام رکھے۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ خدا نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا کہ اس بچی کا نام زینب رکھو، کیونکہ ہم نے یہ نام لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچی کو اپنی آغوش میں لیا اور پیشانی پر بوسہ دے کر کہا کہ اس کا نام زینب رکھ دیا گیا ہے، یعنی باپ کی زینت۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ کے نام میں مختلف اشارے ملتے ہیں، یعنی آپ کے نام کی اعداد ز، ی، نون اور ب مختلف ناموں سے لیے گئے ہیں، یعنی ز آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اور یہ آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام سے لیا۔ نون آپ علیہ السلام کے دونوں بھائیوں حسنین علیہ السلام کی طرف سے اور ب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی النبی سے لیا تو آپ کا نام زینب بنا۔ آپ سلام اللہ علیہا کا نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ آپ کا کردار آپ کے والد حضرت علی علیہ السلام کے لیے باعث سرفراز اور فخر ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا اپنے علم و عمل کے ذریعے اپنے والد کی زندگی کی زینت بنیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر فخر کیا کرتے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی ابتدائی زندگی کے 6 سال
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بابرکت آغوش میں گزارے۔ انہی 6 سالوں میں ایک دن آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ اے نانا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ شدید طوفان آ رہا ہے اور دنیا پر تاریکی چھا گئی ہے۔ مجھے یہ طوفان ادھر ادھر پھینک رہا ہے۔ میں نے وہاں ایک بڑا درخت دیکھا اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس درخت سے چپک گئی۔ طوفان نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر میں نے اس درخت کی مضبوط شاخ کا سہارا لیا۔ طوفان نے اس شاخ کو بھی توڑ دیا۔ میں نے دوسری شاخ کا سہارا لیا تو دوسری شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ پھر 2 ملی ہوئی شاخوں کو تھاما تو وہ بھی جدا ہو گئیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زینب، وہ بڑا درخت تمہارے جد امجد یعنی کہ میں ہوں، جو بہت جلد تم سے جدا ہو جاؤں گا، اور وہ شاخ جو تم نے تھامی تھی وہ تمہارے بابا علی علیہ السلام ہیں، جو تم سے جدا ہو جائیں گے، اور دوسری شاخ تمہاری ماں ہیں، وہ بھی تم سے بچھڑ جائیں گی، اور جو 2 ملی ہوئی شاخیں تھیں وہ تمہارے بھائی تھے، یہ سب تم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو گئی۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا بچپن میں مرقد رسول خدا کی زیارت کے لیے جاتی تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ رات میں زیارت کے لیے جایا کریں، اور کہا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہمیشہ زینب کے ساتھ جائیں۔ امام حسن علیہ السلام آگے اور امام حسین علیہ السلام پیچھے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا درمیان میں چلتی تھیں تاکہ نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد تب آپ سلام اللہ علیہا پر قیامت گزری، جب آپ کی والدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا 3 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ زینب، ام کلثوم اور رقیہ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ وہ منظر آپ سلام اللہ علیہا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ماں کی وفات کے بعد آپ سلام اللہ علیہا بہت غمگین رہتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام سے بچپن سے ہی بہت محبت کیا کرتی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہا ہمیشہ اپنے بھائی کے ہمراہ رہنے کی کوشش کرتی تھیں تاکہ ہم ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ جب آپ نماز پڑھتی تھیں تو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے نورانی چہرے کی زیارت کرتی تھیں، اس کے بعد نماز پڑھتی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی اپنی بہن سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور آپ سلام اللہ علیہا کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی تو آپ احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سن بلوغ کو پہنچی تو بہت سے قبیلوں کی بڑی شخصیتوں نے ان سے شادی کی غرض سے پیغام بھیجا۔ اسی طرح اشد بن قیس نے بھی شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی علیہ السلام، جو کہ اشد بن قیس کے نفاق سے بخوبی واقف تھے، اس پیغام کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا کہ اے جراحے کے بیٹے، آج کے بعد میری بیٹی کا نام تیری زبان پر آیا تو تیرا جواب تلوار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ اشد بن قیس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکی نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا تھا اور لڑکا امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام نے اشد بن قیس کے پیغام کو ٹھکرا دیا تھا، اور پھر
حضرت عبداللہ جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے چچا حضرت جعفر علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے شادی کی درخواست پیش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہی حضرت جعفر علیہ السلام کے بیٹوں کو حضرت جعفر علیہ السلام کی شہادت کے بعد پالا تھا۔ حضرت عبداللہ کی ماں کا نام اسماء بنت امیس تھا، جو کہ بہت صابرہ، مخلص شیعہ اور شہیدوں کی ماں تھی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خاص کنیزوں میں سے تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جناب عبداللہ کی درخواست کو قبول کیا اور یہ مقدس رشتہ وجود میں آیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 2 شرطوں پر جناب عبداللہ کی درخواست قبول کی، اور حضرت عبداللہ نے بھی 2 شرطوں کو قبول کیا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب چاہیں گھر سے باہر جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتی ہیں اور دن میں کئی مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے جاتی تھیں۔ اور دوسری شرط کہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اگر سفر پر جانا چاہیں تو عبداللہ منع نہیں کریں گے۔ ان 2 شرطوں پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کا عقد جناب عبداللہ سے ہوا۔ شادی کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا روزانہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے آتیں، اور پھر خدا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اولاد سے نوازا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں، جن میں 2 بیٹے امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو گئے تھے۔ بیٹوں کے نام اون، اکبر اور محمد اور عباس تھے، اور 1 بیٹی تھی جن کا نام کلثوم تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی بے مثال پرورش کی۔ سلام اللہ علیہا کی بیٹی کے لیے معاویہ نے مروان کے ذریعے اپنے بیٹے یزید کے لیے رشتہ مانگا۔ تب جناب عبداللہ نے اس سے بات کی تو آپ نے کہا کہ میری بیٹی کا اختیار اس کے ماموں امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو پیغام ملا تو آپ علیہ السلام نے معاویہ کے اس پیغام کو ٹھکرایا کہ خدا کے دشمن سے ہم رشتہ داری نہیں کریں گے، اور فرمایا کہ عبداللہ کی بیٹی کو اس کے چچا کے بیٹے قاسم بن محمد بن جعفر کے عقد میں دے دیا گیا۔ یہ واقعہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور عبداللہ کے ٹھوس فیصلے اور سیاست کی دلیل ہے کہ آپ نے ان ظالموں کے پیغام کو ٹھکرانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اپنا وکیل بنایا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا عظمت کے محل کی نگہبان اور عصمت اور باعظمت خواتین کی سردار ہیں۔ آپ کو علوم و حکمت کی بنیاد پر عالمہ غیر معلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو علوم و حکمت کی بنیادیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورثے میں ملی ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی طرح ہمت بلند اور پائیدار ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف کوچ کیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ علیہ السلام سے کہا کہ میرے بھائی عراق کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ ان سے محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چونکہ بیوی کا سفر شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ اگر میرا بھائی سفر چلا گیا اور میں یہیں رہ گئی تو میں مر جاؤں گی، کیونکہ میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ یہ کہتے ہوئے زاروں قطار رو رہی تھیں۔
آپ کی یہ حالت دیکھ کر جناب عبداللہ نے کہا کہ بنت مرتضیٰ، جو آپ کی مرضی ہو وہی کیجیے، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر بی بی بہت مسرور ہوئیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر کربلا روانہ ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم و ساحل مہرجہم۔ کربلا سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت تک کا سفر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔